اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج آپ سب سے ایک سوال پوچھنا ہے چھوٹا سا، جو کہ اپنی بات کے آخر میں پوچھوں گی انشاءاللہ۔ 1 سپٹمبر 2021 دنیا سے مسلمانوں کے ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم شخصیت کہ دنیا سے رخصتی ہوئی، جہان فانی سے، رضائے الہی سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 سپٹمبر 2021 کو بھی ایک نمایاں شخص کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ بھی میں بھی سب جانتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہزاروں لوگ دنیا میں آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، مینس پیدا بھی ہوتے ہیں اور موت بھی انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ مگر چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے آنے کا بھی یعنی ان کے والدین کی وجہ سے یقیناً، اور جن کے جانے کا بھی یعنی کہ ان کے اپنی شخصیت یا ان کے کوئی شخصی کارنامے یا کوئی بھی اللہ پاک پروردگار کی عطا کردہ کوئی خاصیت، کوئی خصوصیت، کوئی کچھ نہ کچھ ان سے اللہ پاک نے ایسے کوئی اچھے کام کروائے ہوتے ہیں، یا بعض لوگوں کو اللہ پاک نے ادر دین بھی کچھ کاموں کے لیے چنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ساری دنیا یا دنیا میں اکثریت کو ضرور معلوم ہوتا ہے ان کے جانے کا۔ تو سپٹمبر 1 کو تو کوئی ایسا ہلچل نہیں ہوئی، بلکہ میں نے اسٹیٹس لگایا، کیوں کہ بحیثیت مسلمان میرے لیڈر اور میرے دل میں کشمیر بستا ہے، اس کی جد و جہد آزادی کے ایک نمایاں کارکن پہلے اور پھر لیڈر، ایک نہایت پیاری، ایک نہایت عظیم شخصیت سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، ان کی رحلت ہوئی تو میں نے ان کی فوٹو واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگائی، فیس بک پہ، جہاں جہاں جس ایپ پہ میں ہوں، اور میں نے یہ دکھ والی خبر شیئر کی۔ انہوں نے ظاہری بات ہے، یہ جو اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ذاتی زندگی تو کوئی ہوتی نہیں ہے، اور جو کشمیری رہنما ہیں خاص طور پر، انہوں نے کب کوئی عید بھی سکون سے گزاری، خوشی سے گزاری، کب کوئی عید کا چاند بھی ان کے آنگن میں خوشیوں کے پیغام لے کر اترا، اور کب کوئی سکون کا لمحہ انہیں میسر ہوا، اور نظر بندی ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے اور ظلم اور بربریت کی وجہ سے نظر بندیوں میں یہ سارے لیڈر ہیں، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے، باقی بھی جو ان کے پیچھے بھی ہیں، جو ان سے پہلے بھی تھے، اور جد و جہد کرتے ہی اور اپنے جوان شہزادوں کے لاشیں اتارتے اور دفناتے ہی اور آزادی کے نعرے لگاتے ہی ان کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں۔ میں نہیں جانتی اللہ پاک پروردگار کی اس میں کیا مصلحت ہے، یہ تو وہ رب ہی جانے۔ تو ظاہری بات ہے ان کا دنیا سے رخصت ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے دل کو تکلیف ہوئی، میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس لیے میں نے اسٹیٹس بھی کیا تاکہ باقی لوگ بھی دعا میں شامل ہوں، ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے اجر جمع کریں۔ جب ہم کسی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے اجر جمع کرتے ہیں، یہ تو ایک ڈیل ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں یہ ڈیل رکھی ہوئی ہے کہ یعنی جو کوئی شخص کسی کے لیے بھی اچھا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ کتنی چھوٹی سی بات ہے کسی کے لیے دعا کر دینا، اپنے گھر بیٹھے جہاں بھی بیٹھے جیسے بھی موڈ میں ہیں، اور مگر اس کے بدلے بھی اجر ملتا ہے۔ تو میں نے جب وہ فوٹو لگائی سر سید علی گیلانی صاحب کی، شہید ہیں وہ، کیونکہ جن حالات میں ان کے آخری سفر ہوا، اور پھر جو بربریت کی انتہا کی گئی کہ ان کا جسد خاکی بھی ان کی فیملی کو نہ دیا گیا، اور جس طرح سے جنازہ بھی نہ ہونے دیا، جو سارے معاملات ہوئے، جن لوگوں کو تو کوئی خبر اخبار سے یا تاریخ سے یا ان چیزوں سے دلچسپی ہے وہ سب جانتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پھر دلوں پہ چوٹ لگتی ہے ایسی خبروں سے اور ایسے معاملات سے۔
تو شہید سید علی گیلانی صاحب جو ہیں میں نے ان کی لگائی فوٹو اور ساتھ مینشن کیا. تو مینس کہ میں ابھی تک شوق میں ہوں کہ میرے کانٹیکٹس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ میڈیاکر ہر مطلب ایج گروپ کی اور ہر تعلیمی لحاظ سے بھی اور پروفیشنل لوگ بھی جو بڑی اچھی اچھی جابس پہ پوسٹ پہ یا بزنس کے حوالے سے ڈفرینٹ مطلب زندگی کے حوالہ جات جو ہیں اپنا ایک نمایاں مقام اکثر لوگ ان میں سے رکھتے ہیں. تو مجھے کافی لوگوں کا یہ میسج لائک انہوں نے ساتھ دعائیں مغفرت کی کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی, تو ساتھ ہی میسج آیا کہ یہ بزرگ کون ہیں. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا سوال دل پہ ایک گھونسے کی طرح لگتا ہے. خیر میں نے سوچا مطلب بہت تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ, پاکستان میں پیدا ہو کر بڑے ہونے والے لوگ, اور کبھی کبھار کوئی دن خاص کشمیر کا ہے تو کوئی فوٹو بھی لگا دینے والے لوگ, اور کشمیر کی آزادی کی دعا کے جواب میں آمین کہنے والے لوگ, انہیں سید علی گیلانی صاحب کی پہچان نہیں تھی. خیر میں نے سوچا چلے بہت سارے گھرانے ہیں جن کو برانڈز کا تو پتہ ہوتا ہے, شوز کے, کپڑوں کے, جیولری کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے, میوزک کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, بہت کچھ میرے سے کہیں زیادہ. لیکن خبر اخبار کتابیں یہ چیزوں سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ فیملی کا ماحول بیسکلی ہوتا ہے کہ شروع سے بچے جو دیکھتے آتے ہیں اپنے گھر میں وہی ان کی دلچسپیاں اور شوق ہوتے ہیں. مطلب تعلیم یافتہ لوگ, پڑھے لکھے لوگ بھی, سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی. صرف زیادہ پیسے کمانے کے لیے ڈگریوں کے کاغذ حاصل کر لینا تعلیم نہیں ہوتی, نہ ہی یہ تربیت ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہے. اینی ویز میں نے پھر کلیریفیکیشن میں نے سوچا کہ اور بھی کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تو میں شیئر کروں, اور جب میں نے دوبارہ اسٹیٹس پہ باقاعدہ تحریر لکھی کہ بھئی یہ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اور یہ شخصیت ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے, تو مجھے مزید دھچکا لگا کہ اور بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے بتایا ہے, ورنہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے. یہ ہے میری آج کی بات کا ایک حصہ. اب دوسرا حصہ, یعنی یہ سپٹمبر 1 2021 کا جو سانحہ ہے اور مسلمانوں کے لیے دکھ کا دن ہے, یہ وہ حصہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. مگر مسلمانوں کی اکثریت کا میں نے بیہیویئر بھی بتا دیا, رویہ بھی بتا دیا, آپ سے شیئر کر لیا. میں کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کر رہی, میں کسی کو لائک کرٹیسائز نہیں کر رہی, کچھ نہیں. آخر میں جب میں سوال کروں گی پھر میرا دکھ اور میری بات سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد دیکھیے کہ دوسرا جو میں نے آپ سے بتایا 2 سپٹمبر کا واقعہ, وہ جب بھی یوٹیوب کھولو, فیس بک کھولو, واٹس ایپ پہ میرے بہت سارے کانٹیکٹس کے جس میں بچیاں, بچے, ویمن, مین اور ہر یعنی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے, سب نہیں مگر میجورٹی نے ایک ہینڈسم سے آدمی کی شخص کی فوٹو لگائی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا ریسٹ ان پیس سدھارتھ شکلا. میں نے دیکھا اور میں بہت حیران ہوں کہ اب یہاں میرا نالج کم تھا. ظاہری بات ہے اپنے اپنے شعبے, اپنے اپنے شوق, اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون صاحب ہیں سدھارتھ شکلا, اور جن کے لیے نام سے تو لگ رہا ہے کہ یہ نان مسلم ہیں, اور ریسٹ ان پیس ان کے ساتھ مسلمانوں نے لکھا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ میرے کانٹیکٹس میں کچھ ہندو مذہب سے, کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مینس ٹھیک ہے ان کا اپنا اپنا دین ہے, نو ایشو. تو مگر یہ کہ ریسٹ ان پیس نے تھوڑا, تو میں تھوڑی اپنی اوپر بھی مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں کتنی نالائق ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ یقیناً کوئی خاص شخص ہے, کوئی بڑا کام کیا ہوگا تو لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اسٹیٹس, اور ان کے اتنے ویڈیو کلپس بھی اور دس اینڈ دیٹ. تو پھر میں نے بجائے اس کے میں نے سوچا کسی سے پوچھ کے شرمندہ ہوں, تو میں نے لائک یوٹیوب پہ ہی میں نے پھر ایک ویڈیو کو کھولا تاکہ یہ تھوڑا چلے, پھر میں کمنٹ باکس میں جا کے مجھے کوئی انفارمیشن ملے کہ یہ کون ہے صاحب اور میں شرمندگی سے بچ سکوں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ انڈین ایکٹر ہیں کوئی تھے, اور بگ باس شو ہے کوئی ان کا کافی پاپولر, جو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, ٹائم ہی نہیں ہوتا اور دلچسپی نہیں. تو وہاں اس میں کوئی مطلب کوئی شرکت کی تھی, انہوں نے حصہ لیا تھا کسی مقابلے میں, شاید اس میں کوئی مقابلہ جات ہوتے ہیں, مجھے کیونکہ آئیڈیا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ شاید کوئی فلم وغیرہ بھی انہوں نے کی,
اور مینس کے ایک جو آج کل ہے کہ باڈی بلڈنگ اور ہینڈسم اٹس نو ایشو، دنیا کی کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو، اور مینس کی یہ سب خدا کی دین ہے، میں نے پہلے یہ کلیئر کیا ہے، اور وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، مالک ہے، بے نیاز ہے وہ، لائک ضروری نہیں کہ ہمیں کچھ دے یا کسی کو نہ دے، یہ تو دینے والے کی ہے نا موڈ اور مرضی، اس کی رضا کہ وہ کس کو کیا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یقیناً وہ ایک اچھے شخص ہو سکتا ہے، ہوں گے، میں نہیں جانتی، بہرحال وہ پھر وہاں سے مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ایکٹر تھے۔ اور ہاں ایک بات ان کے حوالے سے جس نے مجھے اپیل کیا یا میرے دل کو تھوڑی سی ان کے حوالے سے بھی تکلیف ہوئی، بلکہ کافی زیادہ مجھے تکلیف ہوئی، کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا کہ کمنٹ باکس میں ہی کہ وہ اپنی والدہ کے ایک ہی بیٹے تھے، اور جب وہ یعنی بہت سال پہلے ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ابھی وہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے، تو وہ جو ایک کلپ میں نے دیکھا اس میں وہ ماں اور بیٹا مل رہے ہوتے ہیں، شاید وہ پروگرام کے دوران والدہ جاتی ہیں ملنے اپنے بیٹے کو، تو وہ جس محبت اور وارفتگی سے، ظاہری بات ہے میں بھی سمجھ سکتی ہوں آپ بھی، کہ ہم دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہمارا تعلق ہو، کہیں بھی اتفاق سے ہم جہاں جہاں پیدا ہو جاتے ہیں نا، بس ہماری خوش نصیبی کہ اگر ہم لائک غلام پیدا ہوئے اور فالور پیدا ہوئے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ہماری بلند بختی ہے، مگر اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے۔ ہاں کمال تب ہو یا خوش قسمتی بھی پراپرلی تبھی ہو کہ اگر ہم ان کے تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے لائک ٹیچنگز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور گزارنے کی کوشش کریں۔ تو وہ مجھے پتا چلا کہ جب یہ پتا چلا تو ماں بیٹے کو میں نے دیکھا تو مجھے آنیسٹلی بڑی تکلیف ہوئی کہ اس بات کی کہ اب یہ ماں ساری زندگی اپنے بیٹے کے لمس کو، اس کے دیکھنے کو، اس ماں کی آنکھیں ترسیں گی، اس کے بازو ترسیں گے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے، اٹس ریئلی ریئلی پینفل۔ بہرحال زندگی ہے۔ تو اب یہ میری بات کا دوسرا حصہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے کہ سپٹمبر 1 اور سپٹمبر 2 کے جو واقعات دو اور ان کا رد عمل، پوچھنا صرف یہ تھا کہ ہم میں سے بیشتر وہ لوگ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھا رہے ہیں، جب بھی دنیا بھر میں کوئی بچہ بولنا سیکھتا ہے، شروع کرتا ہے، تو جو ابتدائی چند سوال ہوتے ہیں ہر دنیا میں پوچھا جاتا ہے بچے سے کہ ورشن آپ کا نام کیا ہے، بیبی سے پوچھا جاتا ہے آپ کے بابا کا کیا نام ہے، آپ کی ماما کا کیا نام ہے، آپ کون ہو، آپ کو بنانے والا کون ہے، تو وہ بچہ پھر اپنا نام، پیرنٹس کا نام بتاتا ہے، بہت خوش ہو کر، اور والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ڈیفینیٹلی جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، بچے کی ایک ایک ادا، ایک ایک نئی حرکت پیرنٹس کے دل کو گلاب کی طرح کھلا دیتی ہے، اور ہر کوئی یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، بچہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تمہارا دین کیا ہے، اسلام ہے، تمہیں کس نے بنایا ہے، اللہ نے، یعنی یہ 3 ٹاپ موسٹ وہ سوالات ہو گئے جو بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے نام اور والدین کے نام سے ہٹ کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، واقعی ہم مسلمان ہیں، یا کہ یہ جو ایک بے دینی کا سونامی اس وقت اپنے لپیٹ میں جس نے پوری دنیا کو یہ آلموسٹ لے لیا ہے اور مسلمانوں کو زیادہ، کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ سید علی گیلانی کون ہیں، ہم ان کی تصویر نہیں پہچانتے، ہم ان کے نام کے حوالے سے کچھ نہیں جانتے، مگر ہم سدھارتھ شکلا کو جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بہت معلومات ہیں، تو ہم کون ہیں؟ اور ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ اور کیا یہ بچے کل کو اسلام کے لیے جہاد کریں گے؟ اور کیا آج کی بچیاں جنہیں یہ باتیں اور یہ فرق نہیں معلوم، یہ کل کی جنریشن کو پیدا کر کے پروان چڑھائیں گی؟ وہ کیا ہوگا؟ یہ ہم دنیا کو کیا دے کر جانے والے ہیں؟ بس یہ ایک سوال ہے، اور مجھے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، اگرچہ بہت کم لوگ میری باتیں سنتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا فرض ادا کرنا ہے، کوئی سنے نہ سنے، تو یہ میرا سوال آپ سب سے ہے، اگر کوئی سنے تو کمنٹ باکس میں شیئر کرے، یا پرسنلی جو میرے لائک کانٹیکٹس میں ہیں وہ میرے سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کو کون سے مسلمان دے کر جا رہے ہیں؟ آج نہیں تو کل، مینس جا رہے ہیں، مینس کہ ہم میں سے ہر شخص ہر دن کے ساتھ، ہم دیکھیں ہر گزرتے پل کے ساتھ موت کے قریب جاتے ہیں نا، زندگی تو ایک دن شروع ہوتی ہے، پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، تو کیا ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں؟ اور ہم روز محشر کھڑے ہو سکیں گے اپنے قدموں پہ؟
بس اتنا سا سوال ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں صدقے میں قربان. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.